ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سینئر عسکری تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ راحل لطیف صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں سارے ایشو کے اوپر. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام. اچھا جنرل صاحب, میں نے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کچھ ایسے نقشے بھی سامنے آئے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے وہ کنٹریز جس میں مصر, عراق اور ایران, سعودی عرب اور شام وغیرہ شامل ہیں, یہ ایک وہ ریجن ہے جو گریٹر اسرائیل جو کہ ایک صہیونیت کا خواب ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے. اب ہم اگر پریکٹیکلی وہاں دیکھیں تو اس وقت امریکہ یا نیٹو فورسز کی صورت میں یا ان کے لوگوں کی صورت میں عملاً نہ صحیح تو 80-90% انہی کا ایک اس وقت وہاں کنٹرول ہو چکا ہے. تو کیا یہ جو ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جو کہ جسے کہا پہلے تو کچھ ہمارے یہاں پہ بھی لوگ دانشور کہتے تھے کہ یہ کانسپیریسی تھیریز ہے, مسلمان قوتیں یا جو بنیاد پرست لوگ ہیں یہ ویسے ہی وویلا ہم چاہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, ہم دوستی کریں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تمام ممالک جن کے جو آمریت جہاں پہ تھی ان ممالک کے اندر, وہ امریکہ کے دوست بھی تھے, امریکہ ان کے پاس بھی جاتا تھا, لیکن وہ سب کے ساتھ جو سلوک ہوا, جیسے لیبیا کے کرنل قذافی کے ساتھ جو سلوک ہوا سب کے سامنے ہے, جو کہ ایک خبر یہ بھی تھی کہ آخری دنوں میں دینار شروع کرنا چاہتے تھے ڈالر کو ختم کرنے کے لیے. تو جس طرح انہیں ٹارگٹ کیا گیا, اس کے بعد ایک اسرائیلی پرائم منسٹر کا ایک بیان جو شروع میں ہے وہ یہ تھا پاکستان کے بارے میں کہ عربوں سے محبت کرنے والے ہمارے لیے عربوں سے زیادہ خطرناک ہے. تو پاکستان کی طرف ان کا اشارہ تھا, انہیں نام لے کے پاکستان کا ذکر کیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انڈیا کو اس بیس بنا کے ہم اسے ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلی کلنٹن بھی آئی ہیں, ان کی بھی خطابت ہم نے دیکھی, انہوں نے وہی آگے ڈکٹیشن دی, اور بڑے خاص موقع پر آ کے ان کا جو لب و لہجہ ہے قذافی کو ختم کرنے کے بعد جو کہ نیٹو فورسز نے کیا ہے, پاکستان کو بڑا ایک دھمکانے والا انداز تھا جس میں انہوں نے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عسکری قیادت ہے اس کی طرف سے بھی پہلے بیان آ چکا ہے کہ عراق جو ہے اور جو افغانستان ہے, پاکستان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دو ممالک میں سے کوئی ملک ہے, پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. تو کیا ہم اس نہج پر آ چکے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب تمام ممالک کی باری تو ہو چکی ہے, اب پاکستان کی باری ہے, اور پاکستان کی عسکری قیادت نے تو یہ محسوس کر لیا ہے لیکن ہماری جو سویلین قیادت ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر رہی؟ دیکھیں جی, آپ کو معلوم ہوگا کہ جب انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو افغانستان پہ حملہ کیا تھا جس کے بیچ میں نیٹو انوالو تھی اور یہ سیکورٹی کونسل سے ان کو کلیئرنس ملی تھی, اور وہاں پر حملہ کرنے کے بعد جو کہ انہوں نے 1 مہینے کے اندر ختم کر لیا تو کہا کہ جی ہم سارا کام ہمارا ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے. لیکن جنگ اس وقت شروع ہوئی جو کہ گوریلا وارفیئر میں ہوئی, اور جو 10 سال ہو گئے ابھی تک یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, بلکہ جو افغان کے طالبان ہیں ان کے قبضے کے اندر 80% جو علاقہ ہے افغانستان کا ان کے قبضے میں ہے. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا, پھر اس کے بعد یہ فوراً شفٹ کیا انہوں نے عراق کے اوپر, اور صاف یہ ظاہر تھا کہ یہ عراق کا جو تیل ہے اس کے اوپر یہ قبضہ قابض ہونا چاہتے ہیں. اور انہوں نے بہانہ یہ لگایا کہ یہاں پر ایک ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے جو کہ اس کے پاس ہے, صدام حسین کے پاس ہے. اور اس وقت ہینری برکس جو ہے وہ جو انسپیکٹر تھا اس کا انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا, وہ اس نے بتایا کہ جی یہاں پہ کوئی ان کا کوئی ایسا ویپن نہیں ہے. وہ لوگ جن کا تعلق اٹامک ویپن سے ہوتا ہے, ماس ڈسٹرکشن کے ویپن سے ہوتا ہے, اس نے بتایا جی یہاں پہ کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود وہ جو رمسفیلڈ ہے اور جو بش ہے, انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر حملہ کیا جائے, اور یونیلیٹرل حملہ کر دیا بغیر سیکورٹی کونسل سے کلیئر کیے ہوئے. اور سیکورٹی کونسل ہماری جو ہے خاموش بیٹھی رہی, یونائٹڈ نیشن ہماری خاموش بیٹھی رہی. یہ تو واقعات جو آپ کے سامنے ہیں. اس وقت یہ تھا جو کوشش کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ ابھی اس کے بعد دیکھیں گے آپ کہ باری آئے گی ایران کی. ایران کے اوپر انہوں نے روک ڈالنا شروع کر دیا, لیکن ایران نے ان کو آنکھیں دکھائی جو آج تک بھی دکھائی جا رہی. اور دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پر مڈل ایسٹ کے بیچ میں کہ جو ان کے اتحادی تھے بہت زیادہ بڑے, یہ جو ایجپشنز, ان کو بھی انہوں نے نیچے کر دیا. 30 سال اس کی حکومت کے بعد اب اس کا انکوائری ہو رہی ہے اور ٹرائل ہو رہا ہے اس آدمی کا, الشمبر شیخ میں. اب دیکھیں ٹونیشیا میں کیا ہوا, یہ خوش قسمتی تھی کہ موراکو میں چلتے گا کیونکہ موراکو کے بادشاہ نے خود ہی وہاں پر جو اس کی چینجز تھیں, جو ریفارمز تھی وہ کرنی شروع کر دی. ابھی دیکھیے یہاں کے اس کے ساتھ ساتھ ایران پہ تو نہ ہو سکا, لیکن انہوں نے دیکھیے یہاں کس طرح سے شام کے اوپر یہ حملہ کر دیا, سیریا کے بیچ میں کیسی گڑبڑ کر دی ہے. اور اب دیکھیے لیبیا کے بیچ میں کیا ہے, لیبیا میں بھی ابھی یہ بات انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ لیبیا کے اندر جو جن لوگوں نے حصہ زیادہ لیا ہے وہ ہے برٹش آرم فورسز اور فرینچ آرم فورسز, انہوں نے حصہ لیا اس کے بیچ میں زیادہ. اور دیکھیے کتنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جو جنگجو تھے یہ لیبین سولجر جو کہ
جو کہ فیسفل تھے اس کے اپنا غدافی کے، انہوں نے دیکھیے اتنے فروری سے جنگ شروع ہوئی ہے اور اب آ کے انہوں نے کام یہ ختم کیا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ابھی یہ باقی جو سعودی عربیہ کے بارے میں یہ سنا جاتا ہے کئی دفعہ کہ یہ سعودی عربیہ کے جو ہے چیزیں اس کے اوپر وہ قابض ہونا چاہتی ہے، وہاں پہ گولڈ ہے، وہاں پہ تیل ہے، اور بڑی بات یہ آتے ہیں وہاں بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے پرائرٹی میں رکھا اس کے لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ بہت بڑا ریئیکشن ہوگا. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ وقت ہے جس میں OIC کے کنٹری جو کہ 57 ہے کہ ان کو چاہیے کہ ابھی ایک کانفرنس اپنی بلائے، اسی طرح کی سمٹ بلائے جس طرح کی سمٹ بھٹو صاحب کے وقتوں میں 73-74 میں ہوئی تھی، یہاں پر لاہور کے بیچ میں ہوئی تھی، اسی طرح بلائے. اور یہ اس کے بعد بھی سمٹ ہوئی ہے، لیکن یہ اسے بلا کے یہ فیصلہ کرے کہ امریکہ کر کیا رہا ہے، اس کے ساتھ تعلقات کو استعمال کرے. وہ باری باری ابھی پاکستان کے اوپر بھی ایک نظر رکھی ہوئی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے چینل کے اوپر بتایا تھا تو ان کا انٹرسٹ پاکستان کے اندر نہ تیل ہے ہمارے پاس ہے نہیں، گیس ہمارے پاس نہیں ہے، پانی ہمارے پاس نہیں ہے، کیا ہے ہمارے پاس ہے وہ نیوکلیر ہے. ان کا انٹرسٹ ہے ہمارے نیوکلیر کے بیچ میں. جب تک یہ رول بیک نہیں کریں گے، جب تک یہ اس کے اوپر قابض نہیں ہوں گے، یہ ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوگا. اسے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کسی طریقے سے بھی ناطا اپنا توڑنا نہیں چاہتے. ان کے اپنے لوگوں نے بتایا ہے کہ اگر پاکستان آپ کے ساتھ مل نہیں رہا، آپ کی مدد نہیں کر رہا، کوآپریٹ نہیں آپ کو کر رہا، تو پھر آپ کے لیے بہتر طریقہ یہ کہ پاکستان کو آپ ایک جگہ بند کریں تو پہلا کرنا تعلق کر دیں. لیکن جو حکومت ہے اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کے بیچ میں چل رہے ہیں یہ، جو کہ ایک جوس کا ایجنڈا ہے. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ 57 ممالک میں سے ایک ملک ہے پاکستان جس کے پاس نیوکلیر ویپن ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے پاس بڑا افیکٹو ڈلیوری سسٹم ہے، اور اگر کوئی خطرہ ہے تو خطرہ ان کے ساتھ ہے. اب دیکھیے کس طریقے سے لیبیا کو یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غدافی ہے ان کو چاہیے تھا کہ دیکھنا کہ جب یہ یونائٹڈ نیشنز پوری کی پوری یہ ان کے نیٹو ان کو سپورٹ کر رہی ہے ریبلز کو، اور یہ فرینچ کر رہے ہیں، برٹش کر رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ جس طرح آگے کہ آپ اس کو اپنے حکومت کو چھوڑ دیں تو وہ چاہیے تھا چھوڑ دینا. لیکن بہرحال جو قسمت ہو وہ وہاں آخری وقت تک لڑے، اور لڑنے کے بعد وہ ان کو گھائل کر دیا گیا. اچھا جیسے میں دوبارہ اپنا ایک سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ آیا تھا کچھ عرصہ قبل، اس کے اندر میں نے بتایا کہ مصر کے علاقے یعنی دریا نیل سے لے کر اس کے جو پھیلاؤ ہے وہ عراق کے دجلہ و فرات تک ہے اور نیچے مدینہ تک ہے. ان تمام اس سارے ریجن کے اندر جتنی بھی سٹیٹس آتی ہیں اس وقت عملاً اگر ہم دیکھیں تو یہاں امریکن فورسز موجود ہیں یا نیٹو کے لوگ موجود ہیں یا ان کے باقی اگر کوئی آمرت وہاں پہ موجود تھی جو ان کے مخالف تھی انہوں نے وہ بھی ہٹا دی ہے. تو اگر عملی طور پر وہ اس کو اناؤنس نہیں کر رہے تو لیکن دیکھا جائے تو عملی طور پر قبضہ بھی پھر انہی کا ہے، تو اس میں اس نقشے میں یا اس تصویر میں رنگ بھرتے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم پوائنٹ ہے پاکستان کی میں طرف بات کروں گا، لیبیا کے اندر کرنل قذافی نے اپنے آخری دور میں اجازت دے دی اندر آ کے چیک کرنے کی سارا، تو ان کو اس کا نقصان پہنچا. صدام ہم نے دیکھا انہوں نے انسپیکٹرز کو اجازت دی اندر آنے کی، تو انہوں نے اپنا نیٹ ورک قائم کیا. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصہ قبل یہاں پر جب یہ جاسوس آئے ریمنڈ وغیرہ کے واقعات ہوئے، جب انہوں نے یہاں نیٹ ورک قائم کیا تو یہاں بم بلاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئے. جیسے ہی جب سے اوور کم کیا یا اس نیٹ ورک کو توڑا ہے ہماری ایجنسیوں نے، تو پاکستان میں قدرے سکون ہو گیا. تو اس وقت پاکستان کو کیا پہلی بات یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان از انڈر ریئل تھریٹ، کہ بالکل تھریٹ ہے؟ کیونکہ حقیقت کے طور پر پوری دنیا کے ٹی وی دکھا رہے ہیں قذافی کے ساتھ جو سلوک ہوا، صدام کے ساتھ جو سلوک ہوا، باقی لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، تو پاکستان کے لوگ بھی تو اسی طرح امریکہ کا ساتھ دیتے رہے یہاں کے حکمران. اگر صدام امریکہ کا ساتھ دیتے رہے، امریکہ نے پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے. عسکری قیادت تو شاید اس تھریٹ کو محسوس کر رہی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب پاکستان کی پالیسی ہونی کیا چاہیے؟ ایک تو کیا ریئل تھریٹ واقعی اب ہے پاکستان کو کہ اب ایران کی باری، تو ایران نے تو بالکل فرنٹ فٹ پہ کھیل کے اپنے آپ کو بچا لیا، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ تھریٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نقشہ دکھا تھا جس کے بیچ میں بلوچستان کو ایران کا حصہ دکھایا گیا تھا، کچھ حصہ جہاں جو فرنٹر کا ہے وہ حصہ افغانستان کا دکھایا گیا تھا. دیکھیے یہ بات ان کی مجبوری ہو چکی ہے کیونکہ ان کا جو جتنا بھی ان کے اتحاد ہے وہ جوس کے ساتھ ہے، اور اس کی یہ آپ دیکھ لیجیے اس کی بات کو وہ موڑ نہیں سکتے، کسی حال کو موڑ نہیں سکتے. پاکستان کو اس وقت یہ کم از کم یہ دیکھیے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ وقت ہے کہ پاکستان کو اس کا سمجھ لینا چاہیے کہ کیا انٹرسٹ ہے ان کا پاکستان